محترم ناظرین، عزیز دوستو، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور زوراور نام سے آپ سب عزیزوں کو آداب عرض کرتا ہوں۔ خداوند کا مقدس کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے نور ہے، اور خداوند کا مقدس کلام ہمیں خداوند کے محبت، اس کے فضل، ان کے برکات کے بارے میں ہمیں پیام دیتا ہے۔ در حقیقت خدا کا یہ کلام پیام الہی ہے، پیام محبت الہی ہے، پیام فیض و برکت الہی ہے۔ کسی اور چیز میں اتنی قدرت نہیں جتنا کہ خدا کے مقدس کلام میں ہے۔ اسی وجہ سے پولس رسول وہ اپنے خط میں رومیوں کے لیے فرماتے ہیں کہ میں انجیل سے خجل زدہ نہیں ہوں، میں کبھی خجالت نہیں اس انجیل سے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں 16 آیت پہلے باب میں رومیوں کی کتاب، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، خجل نہیں، خجالت کشی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، چاہے وہ یہودی ہوں یا یونانی، یعنی چاہے وہ عہد قدیم کے ماننے والے یا وہ لوگ جو کہ ذات خدائے حقیقی کو مانتے تک نہیں، سب کے لیے نجات ہے، اور نجات کے لیے قدرت ہے۔ یہ خدا کا قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ لکھا ہے، راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ خداوند کا مقدس کتاب ہمیں فرماتا ہے کہ ایمان لانا کتاب مقدس پر، کتاب مقدس کے دینے والے پر، یعنی خداوند یسوع مسیح پر، اسی سے ہماری نجات ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں جتنوں نے اسے قبول کیا، حتیٰ کہ اس کے نام کو اپنی زبان پر لایا کہ وہ خداوند ہے اور وہ یگانہ منجی ہے، تو خداوند ہمیں اختیار بخشتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ پائیں۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق یا اختیار بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہ خون سے، نہ جنم کے خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے والے پروگرام میں ہم نے اس موضوع پر کہ میں شخصاً، حسین اندریاس شخصاً کوئی اور بحث تو نہیں کرنا چاہتا، ہاں یہ ضرور کہ میں اندھا تھا اور اب میں چنگا ہوں۔ میں اس بارے میں تفصیل سے پھر زیادہ آپ عزیزوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگلے پروگرام سے، یہ تو پچھلا پروگرام اور آج کا پروگرام، اگلے پروگرام سے خداوند کی مہربانی سے اگر نفس زندگی مجھ میں ہوئی، اس زمین زندگاں میں، اس دھرتی پر اگر میں پھر بھی جیتا رہا، تو میں چاہوں گا کہ جو شہادات، جو گواہی میرے فارسی کے پروگرام میں لوگ آ کر دیتے ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو اطلاع دوں، بلکہ ان شہادات کو تھوڑی سی آپ لوگوں کو سنواؤں ان کی اپنی زبانی اور اردو میں اس کا ترجمہ کر کے، تاکہ آپ یہ جانیں کہ آج ہم ایک دور میں رہتے ہیں خدا کے فضل کے وسیلے سے، کہ کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی محمد ہے، یہ سب خداوند یسوع مسیح کے پیرو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خداوند نے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے انسانوں کے لیے، تاکہ وہ، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور دین و ثقافت و منزل زندگی سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، خداوند کا کلام ان سب کے لیے قدرت کا کلام ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک اندھے کو شفا بخشی، اسی نے ایک جنم کے اندھے کو شفا دیا، اور پھر حکم فرمایا کہ بھائی آپ فلاں حوض میں جا کر
اپنے منہ کو دھو اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ جتنے لوگوں نے انہیں دیکھا کہ بھائی یہ تو وہی بھکاری ہے جنہیں ہم ہمیشہ دیکھتے تھے، اب کیسا ہو سکتا ہے کہ اب تو یہ چنگا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، مزے لیتا ہے، ہنستا ہے، خوشی کرتا ہے، شادمان ہے، اور اب وہ بھیک بھی نہیں مانگتا کیونکہ وہ اب کام کرتا ہے، اب وہ شادمان ہے۔ تو یہ لوگ اسے مولویوں کے پاس لے جاتے ہیں، اس زمانے کے مولویوں کے پاس، جسے خدا کے مقدس کلام میں ہم فریسیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں، یہ یہودی مولوی صاحبان تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مولویوں کے بیچ میں اور آج کے کچھ مولوی صاحبان کے بیچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ مولوی چاہیں کسی بھی زمانے کے ہوں، وہ مولوی ہیں۔ آپ اگر کسی بھی چیز سے مذہب بنائیں تو وہ مذہب بنتی ہے اور اس کا خدا سے کوئی لین دین نہیں ہے، کیونکہ خدا کا راستہ وہ حیات کا راستہ، زندگی کا راستہ ہے۔ وہ ہمیں زندگی بخشنے کا، زندگی دینے کا پیام دیتا ہے، ہمارے اندھے آنکھوں کو بینائی کا پیغام دیتا ہے۔ تو جب اس نوجوان کو مولویوں کے پاس لے آتے ہیں تو مولوی صاحبان ان سے تفتیش و تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ اندھے تھے پہلے۔ تو وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے کہ ایسا ہوا کہ ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ہے، اور میں اس کے پاس گیا اور شاید وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ مٹی میں آپ کے آنکھوں میں لگا دیتا ہوں، آپ حوض میں جا کر منہ دھو، واپس آؤ تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو ایسا ہوا اور میں اب دیکھ سکتا ہوں، مگر ان مولوی صاحبان نے اس شخص کا، اس نوجوان کا کوئی باور نہ کیا اور انہیں یہ قبول ہی نہیں ہوا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا کرے اور ایسا ہو جائے۔ تو پھر انہوں نے ایسا ہوا کہ ان کے ماں باپ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اب آپ لوگ یہ بولو، ان سے پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ پھر وہ اب کیوں کر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا، ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، بھائی اس سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، اور ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ اندھا پیدا ہوا تھا، یعنی بطن مادر سے یہ نابینا تھا، اندھا تھا۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولیں۔ خدا کے کلام میں یہاں پر واضح ہے کہ یہ لوگ کنیسہ سے ڈرتے تھے، ملاؤں سے ڈرتے تھے، کہیں انہیں کنیسے سے خارج نہ کریں، اجتماع سے خارج نہ کریں، جس سوسائٹی میں رہتے تھے اس سے انہیں خارج نہ کرے، کیونکہ ان کو بھی اچھوت کا درجہ شاید دیتے کہ بھائی ان کو نہ چھو، یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ مرتد ہو گئے ہیں۔ تو آج کے ملا صاحبان بھی ایسے ہی کرتے ہیں لوگوں سے جو خداوند یسوع مسیح کے قدرت کو جانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور وہ چنگائی پاتے ہیں، اور آج کے ملا صاحبان بھی ان کو مرتد، مردود، کافر، ہر وہ لہو لہب کے نام سے مخاطب کرتے ہیں، جو کہ تاریخ میں اس کی مثال ہمیشہ سے رہی ہے۔ اور پھر یہ ماں باپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں کیسے کھلی؟ تو وہ تو خود بالغ ہے، وہ خود بول سکتا ہے، اس کے منہ میں زبان ہے، اسی سے پوچھیں۔ وہ ایک شعر یاد آیا غالب کا پھر سے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میرے منہ میں زبان ہے، مجھ سے پوچھو مدعا کیا ہے، میں اس مدعے کا حل ہوں، میں خود اس مدعے کا حل ہوں۔ اور یہاں پر یہ والدین کہتے ہیں ڈر سے کہ بھائی وہ تو خود بالغ ہے، اسی سے پوچھ لو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔
یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے کہ انہوں نے پہلے سے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے مسیح ہونے کا اقرار کرے، تو عبادت خانے سے ان کو خارج کیا جائے گا۔ اس واسطے ماں باپ نے کہا کہ وہ خود بالغ ہے، انہی سے پوچھو۔ پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کرو، یا پھر اگر لالوک ہیتی زبان میں کہیں، ابے او لڑکے، ابے اوے کل کے بچے، خدا کی تمجید کرو، ہماری سنو، اپنی آنکھوں پر باور مت کرو، اپنی کانوں پر باور نہ کرو، ہماری سنو، جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ یوں کہنے، پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا خدا کی تمجید کرو۔ بھائی خدا کی تمجید کی طرف کسی کو لانا یہ اچھی بات ہے، مگر جس لہجے میں ان لوگوں نے اس شخص کو کہا یہ واضح ہے کتاب مقدس سے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گنہگار ہے، ہم تو جانتے ہیں، یعنی ہم میں خدائی ہے، یعنی ہم خدا ہیں، خدا کی جگہ ہیں۔ آج کے مولوی صاحبان بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ مانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو، یہ شخص جو ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ اس نے آپ کو بینائی بخشی ہے، بینائی دی ہے، آپ کو شفا دیا، ہم تو جانتے ہیں یہ گنہگار ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ گنہگار ہے یا نہیں، ایک بات میں ضرور جانتا ہوں، اور ایک بار میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب میں بینا ہوں۔ اسی وجہ سے اس پروگرام کا موضوع، آج کا پروگرام اور پچھلے پروگرام کا موضوع یہی تھا کہ ہاں، اور بحث تو میں نہیں جانتا اور میں نہیں کرنا بھی چاہتا، ہاں یہ ضرور کہ میں اندھا تھا، اب میں چنگا ہوں، اب میں بینا ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ گنہگار ہے یا نہیں، میں نے تو بس کل ہی ان سے ملاقات کی تھی، ایک بات میں ضرور جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب میں دیکھ سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ اس نے انہیں جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا ہوں اور تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ خدا کا شکر ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس نوجوان کو بینائی دی، شفا دیا، اور یہ جیسے کہ ہندی میں کہتے ہیں ترنت، فوراً خداوند یسوع مسیح کی مدح سرائی میں کہنے لگے کہ میں تو اس کا شاگرد بنا ہوں، کیا آپ بھی اس کے شاگرد بنو گے؟ بھائی یہ بات تو جیسے مرچی کسی کو لگتی، وہ کہتے ہیں لالو کھیتی زبان میں، کسی کو مرچی لگنے کے برابر ہے، ان ملاؤں کو مرچی لگی۔ اس نے جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا ہوں کہ مگر تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے۔ برا بھلا، اب یہاں پر کتاب مقدس میں یہ نہیں کہ کتنا لہو لہب کہنے لگے ان لوگوں نے اس نوجوان کو، یعنی شاید اس کو کتی، بلے یا گدھے سب کے القاب دیے ہوں، شاید ایک دو تھپڑ بھی مارے ہوں، اور وہ کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے۔ خدا کا شکر ہے، ہاں ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کام کیا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے۔ ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں، ہم تو غرور سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی یہودی ہیں، ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے، مگر اس شخص کو جو کل آیا ہے ہم اسے نہیں جانتے۔ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے، یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔ کسی نے ایک مسیحی سے بحث کرتے ہوئے، کسی سائنسدان نے ایک مسیحی سے بحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی
خدا کے کلام میں جو لکھا ہے کہ یہودی لوگ جب مصر سے آئے اور وہ کنعان کی طرف گئے تو خدا نے دریا کو، پورے دریا کو دو بر کر کے خشکی وہاں پر بنایا اور وہ خشکی میں سے گزر گئے، یعنی پانی دو طرف۔ اب آپ خود سوچیں، ایک بہت عظیم دریا ہے، چلو دریائے گنگا یا دریائے جمنا یا پھر دریائے سندھ کو لے لیں یا دریائے چناب کو لے لیں، بڑے بڑے دریا ہیں، ان کو لے لیں، اور پانی بہت ہی اپنی عظمت سے جاتی ہے۔ اگر آپ پاؤں بھی رکھو تو شاید پانی آپ کو بہا لے جائے اور آپ کو مار ڈالے۔ اور اس صورت میں اگر آپ دیکھیں کہ پانی دو حصوں میں بٹا اور بیچ میں خشکی ہے اور آپ وہاں سے چلے جائیں تو یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ سائنسدان نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، علمی طور پر اس کا ثبوت ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے، ہم حل جانتے ہیں اس کا، سائنٹسٹ لوگوں نے مسیحی کو بتایا، ہم حل جانتے ہیں اس کا کہ کیسے ہوا ہے۔ یہ ببلیکل سٹوری جو ہے، یہ داستان جو کتاب مقدس میں ذکر ہے، یہ کیسے ممکن ہوا۔ اس زمانے میں، اس وقت میں ایسا ہوا کہ خشک سالی آئی اور جو دریا ہے، وہ دریا جو ہے اس کا پانی وہ بہت نیچے گرا ہوا تھا، یہاں تک کہ پیر کے اس حصے تک شاید تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہے وہاں سے گزرے، کیونکہ پانی یہاں تک تھا، پانی یہاں تک تھا۔ اس مسیحی شخص نے ان سائنسدانوں کو بتایا، عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے، پانی یہاں تک جناب، مگر پھر بھی فرعون کے سارے لشکر کو بہا کر مار ڈالا اور ختم کر ڈالا۔ اب یہ شخص جو ہے وہ بھی ان ملاؤں کو ایسا ہی ایک جواب دیتا ہے۔ اس آدمی نے، اس نوجوان نے جواب میں ان ملاؤں سے کہا کہ کیا ہی تعجب کی بات ہے، کیا ہی تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ یہ نہیں جانتے، سوال یہ ہے کہ یہ جاننا نہیں چاہتے۔ یہ ہے حقیقت میں، یہ جاننا نہیں چاہتے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ کاروں کی نہیں سنتا، پھر مولوی صاحبان ان کو کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہو۔ کیا ہی ایک مثال ہے ان ملاؤں کو جواب دینے میں اس شخص کا۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ کچھ نہ کر سکتا۔ اگر خداوند یسوع مسیح خدا کی جانب سے نہ آتا تو یہ معجزے ہرگز ممکن نہ ہوتے، ہرگز ممکن نہ ہوتے۔ اور ان حالات میں مولوی صاحبان جو ہیں، جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ان کو ناسزا کہتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں۔ اور اگر ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، اعمال رسولہ میں ہم جانتے ہیں کہ پہلے مسیحی کے، خداوند یسوع مسیح کے پہلے جو مومن ہیں اس کی شہادت کے بارے میں، یعنی استیفان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو سنگسار کر کے مار ڈالا۔ آج بھی بہت سے ایسے ہیں جو سنگسار کرتے ہیں آج کے مذاہب میں انہوں نے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کتنی بھی تنگ دستی، چاہے کتنی بھی مصائب ایک حقیقی مسیح پر نہ آئے، چاہے کوئی بھی مصائب کا سامنا ہو، ایک حقیقی مسیحی وہ ہمیشہ شہادت مسیح کو مانتا ہے، وہ ہمیشہ گواہی دیتا ہے کہ خداوند نے اس کے لیے کیا کہا۔ اب یہ ایک نوجوان ہے اور چاروں طرف سے گھرا ہوا مولویوں کے بیچ میں، اور بحث و مباحثہ چل رہی ہے۔ کئی تو گالی گلوچ شاید دے رہے ہیں، یہاں پر برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو شاید انسانیت کے درجے سے نیچے مانتے ہیں، مگر یہ بندہ یہ کہتا ہے، یہ تعجب کی بات ہے کہ آپ کیسے نہیں جانتے، آپ کیسے نہیں جانتے۔ اور پھر بھی اس شخص نے مجھے بینائی بخشی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، مولویوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب میں اس کو کہا، تو پاگل ہے، گناہوں میں پیدا ہوا ہے، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اپنے بیچ میں سے۔ خدا کا شکر ہے ان کو
پتھر مار مار کر قتل نہیں کر ڈالا ان کا؟ نہیں تو وہ تو یہ بھی کر ڈالتے ہیں. اچھا ہوا کہ ان کو باہر نکالا اور ان کو کیا، پاگل ہے اور تو گناہگار ہے. خداوند یسوع مسیح کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے گناہگاروں کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو دے دیا. خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں رومیوں کی کتاب میں کہ سب نے گناہ کیا، چاہے وہ مولوی ہوں، چاہے وہ عالم دین ہوں، چاہے وہ فلسفی ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، سب نے گناہ کیا. چاہے وہ جتنے بھی پیامبر، جتنے بھی انبیاء ہوں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. خداوند کا مقدس کلام انسانیت میں صرف 100% انسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں گناہ نہیں تھا، اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے گناہ کو جانا تک نہیں، اور وہ سیدنا خداوند عیسی مسیح، یسوع مسیح ہے، یسوع ناصری ہے، جس نے گناہ نہیں کیا کیونکہ اس نے ہماری گناہوں کو اپنے اوپر ڈالا. خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہمیں خدا نے کسی اور مذہب، کسی اور دین، کسی اور فلسفے کی جانب نہیں، بلکہ اس خدا نے ہمیں اپنے دروازہ محبت کی طرف راغب کرنے کو کہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں ہی ایک واحد راستہ ہوں جو سچائی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، اور میں ہی وہ سچائی ہوں جو آپ کو زندگی، حیات جاوداں بخشتا ہے. میرے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس آ نہیں سکتا. اگر اب آپ مجھے مار ڈالنا چاہو، اگر آپ برا بھلا کہنا چاہو، کچھ بھی ہو، میں اس سے کبھی انکار نہیں کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے بچایا ہے. تو اگلے پروگراموں سے بفضل خداوند میں چاہتا ہوں کہ آپ ان افغانوں کی شہادات کو سنیں، کہ دیکھیں کہ خداوند نے ان کی زندگیوں میں کیسے وہ معجزات کیے ہیں. معجزات مسیح کی طرف میں چاہتا ہوں آپ اپنا توجہ دے دیں کہ خداوند آج آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہے. ان میں سے اکثر جو مہاجرت کی زندگی گزارتے ہیں اور بہت مشکلات میں اس ملک سے دوسرے ملک سے تیسرے ملک سفر کرتے ہیں، اور ان کا سفر ایسا نہیں کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہوں وغیرہ، بہت مشکلات کا سامنا کرنا. کئی تو دریائے بیدی ترانہ میں غرق ہو کر مرتے ہیں. ایسے مہاجرین کی حالات ہے آج. مگر ان میں سے جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ ان کے حالات کو سنیں اور خدا کو آپ ضرور جلال دیں گے. وہ ایک ہندی گیت ہے، ہم نے دل دے بھی دیا، عہد وفا لے بھی لیا. ہم نے دل دے بھی دیا، عہد وفا لے بھی لیا. آپ اب شوق سے دے دیں جو سزا دیتے ہیں. داستان عشق ہے. اب یہ تاج محل کے زمانے کی بات ہے، اور ایک خاتون کا ایک بادشاہ کے بیٹے سے عشق ہوتا ہے، مگر بادشاہ اور ملکہ یہ نہیں چاہتے کہ شہزادہ اس لڑکی سے شادی یا بیاہ رچائے. اور اس محفل میں یہ لڑکی آتی ہے اور اپنی سریلی آواز سے وہ گاتی ہے. آپ نے یہ گانا ضرور سنا ہوگا، فلم ہے تاج محل، اور وہ گاتی ہیں، ہم نے دل دے بھی دیا، عہد وفا لے بھی لیا. ہم نے دل دے بھی دیا، عہد وفا لے بھی لیا. آپ اب شوق سے دے دیں جو سزا دیتے ہیں. جرم الفت پہ ہمیں لوگ
سزا دیتے ہیں، جرم الفت پہ ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں۔ اب اگر میں اسے جرم الفت مسیح کی طرف لاؤں تو اگر یہ جرم ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند کہہ کر پکاروں، کیونکہ میں اندھا تھا اس نے مجھے بینائی بخشی ہے، کیونکہ میں لنگڑا تھا اس نے مجھے پیر دیا ہے، کیونکہ میں لولا تھا اب میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اسے جلال دے سکتا ہوں، کیونکہ میں تو گونگا تھا اب میں بول سکتا ہوں، میں بہرا تھا اب میں سن سکتا ہوں۔ خداوند نے مجھے روحانی حیات بخشی ہے، اور اس روحانی حیات میں خداوند نے مجھے اپنی نیکی کی طرف لایا ہے، اور اس نیکی کو میں دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خداوند نے کہا کہ حتیٰ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، کیونکہ پچھلے زمانے میں تو اپنوں سے بھی نفرت کرتا تھا، بلکہ میں اپنے آپ سے بھی نفرت کرتا تھا۔ اب خداوند نے مجھے وہ حیات دی ہے، وہ امید بخشی ہے کہ میں تو حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو میرے دشمنوں کو نہ صرف بخش دے بلکہ ایسا ہو کہ وہ بھی تیری جلال کو دیکھیں، وہ بھی تیرے فضل کو عملی طور پر اپنی زندگی میں تجربہ کریں، وہ بھی تیری محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دے سکیں، اور تیرے محبت سے ان کے دل جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں۔ اے خداوند تیرے کلام سے اور تیرے روح مقدس کے وسیلے سے ان کی زندگی بھی منور ہوں، یہ ہے میری دعا۔ اب ایک شخص جو پہلے مسلمان تھا، ایک شخص جس نے مسیح کو صرف پیغمبر کہہ کر پکارا، ایک شخص جس نے مسیحیوں کو کافر کہہ کر پکارا، ہندوؤں کو کافر کہہ کر پکارا، دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر کہہ کر دیکھا، اب میں ان سب سے نہ صرف میں محبت رکھتا ہوں ان سے، بلکہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب میں انسانیت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب میں یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، مسیحیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، امریکیوں سے تو بالخصوص زیادہ نفرت کرتا تھا، مگر ایک زمانہ ایسا آیا کہ خداوند نے میری زندگی کو تبدیل کیا، اور اب خداوند نے مجھے بینائی بخشی ہے۔ ہاں، میں اور کوئی بحث تو نہیں جانتا، صرف یہ کہ میں کبھی اندھا تھا اور اب میں بینا ہوں، اور اس بینائی کو میں دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہو۔ عزیز دوستو، اگلے پروگرام سے بفضل مسیح میں چاہتا ہوں کہ ان گواہیوں کو آپ ضرور سنیں۔ یہ فارسی میں ہے مگر میں ان کا ترجمہ آپ کے لیے پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ دیکھیں کہ خداوند کیسے بچاتا ہے لوگوں کو، اپنی طرف لاتا ہے، اپنے محبت سے ان کو مالا مال فرماتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو اپنی برکات سے نوازے۔ آمین۔